بہت ہی سینئر منسٹر ہیں اور ریلیونٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے سے پوچھا کہ کیوں نہیں کچھ ہو رہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا انہوں نے بار بار کہا ہے کہ لیٹ اس گیو اٹ اے لاسٹ ٹرائی, اس کو ہمیں ٹرائی کرنے دو اور ان کا انتظار کریں, اور اس لیے ہم بڑا صبر سے بیٹھے ہوئے. لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ٹرکی وغیرہ سے زیادہ انفلوئنس تو چائنا کا اور ان کا نہیں ہے, جن کا اکنامک کلاؤڈ زیادہ ہے وہاں پہ. کہ اٹس ناٹ اباؤٹ اکانومی اونلی مالک صاحب. جب آپ اس پورے اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر ہو رہا کیا ہے. بائی دا وے چائنا کے ساتھ ان کے کوئی ریلیشن شپس اتنے اچھے نہیں ہیں. انہوں نے 3 چائنیز کمپنیز کے لائسنسز کینسل کر دیے ہیں. 14 بندے انہوں نے جو ہے وہ جیل میں ڈال لیے تھے کہ یہ ایکسٹرا مائننگ وغیرہ کر رہے ہیں. اس کے بعد سے کوئی سچویشن ان کی چائنا کے ساتھ بھی کوئی زیادہ بہتر جو ہے وہ نہیں رہی. اور چائنیز ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کہا تھا کہ یہ ریلیشن شپ چونکہ اکنامیکلی باؤنڈ ہونا چاہیے تو ان کو سی پیک کے اندر جو ہے وہ شامل جو ہے وہ کر لیں, لیکن اس کے اس طرح ثمرات نہیں نکل کے آ رہے, بلکہ بارڈر کی بندش سے تو پورا سی پیک کا پروجیکٹ ہی جو ہے وہ سیبوٹاج جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن جو اس کے اندر انٹرنیشنل جو ویو ہے وہ ڈر یہ ہے خطے کا, کیونکہ اتنے ممالک آ رہے کیوں ہیں, کیونکہ اب سعودی عرب نے بھی اس میں اپروچ کیا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں سے یہ آگ جو ہے بھڑکتی ہے تو اس کا ایک ڈومینو افیکٹ ہوگا جو صرف افغانستان تک نہیں ہوگا بلکہ مڈل ایسٹ تک جو ہے. افغانستان کی بات میں ذرا ایک احسان صاحب سے پوچھ لوں. سر یہ بتائیں, ایک جنرل تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ سارے افغان جو یہاں پہ ہیں ان کو نکال دیں, واپس بھیج دیں, تو افغان ٹیررزم بھی ختم ہو جائے گا. یہ کتنا ہاؤ ریئل از اٹ؟ اگر آپ ساری افغان پاپولیشن نکال دیتے ہیں, کتنا اس کا امپیکٹ ہوگا ٹیررزم کنٹرول پہ؟ کیا از دیٹ دا بگیسٹ پرابلم کہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے تمام کمپلیکیشن کے اندر؟ یہ اگین ہمیں وی لک فار پیپل ٹو بلیم فار آر اون فالٹس. یہ اس میں اس کا ایک حصہ ہے. بٹ یہ شروع میں افتخار فردوس نے بات کی کہ یہ سردیوں میں وہاں پہ روزگار کا مسئلہ ہو جاتا ہے, روزگار سے ہی مینس جو ٹیررزم کی باتیں ہیں. تو آئی سم ٹائمز میک اے ویری کنٹروورشل آرگومنٹ, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وین دیر از پیس ان افغانستان دیر ول بی ٹربل ان پاکستان, and when there is trouble in Afghanistan there will be peace in Pakistan. کہ ہاں کیونکہ وہاں پہ پرابلم ہوگی so all the scoundrels will go there. اور جب وہاں پہ پیس ہوگا تو ان کا تو اور روزگار کوئی نہیں ہے, so they will come here to make trouble. ایک تو یہ بات. دوسری بات جو افغان طالبان اور پاکستان کے اسٹیٹ کی اور ایجنسیز کی باتیں ہیں, اس میں یہ ہے میری نظر میں کہ the Afghan Taliban would only listen to those demands of Pakistan جو ان کے اسٹریٹجک اور آئیڈیالوجیکل پوائنٹس کے ساتھ کنورج کرتے ہوں. ادروائز they don't listen to you, چاہے وہ کچھ بھی آپ اس میں کہیں. یہاں پہ اب یہ ہو گیا ہے کہ there are too many ایشوز. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیررزم اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہاں پہ افغان آئے ہوئے ہیں, یا ٹیررزم اس وجہ سے ہو رہی ہے. تو سر مجھے ایک بات بتائیں, میں بالکل اپنے سیگمنٹ کے فیگ اینڈ پہ ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ کے پی کے اندر ان پرٹیکولر ہماری فرنٹ لائن اسٹیٹ بنی ہوئی ہے, کیا ایسی میجرز ہمیں امیڈیٹلی لینی چاہیے یا نہیں غلط کر رہے ہیں کہ جہاں سے ہمارا یہ کاؤنٹر ٹیررزم سیکیورٹی نیٹ ورک, انٹیلیجنس نیٹ ورک بہتر ہو جائے؟ what needs to be done؟ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. میں نیکٹا میں 3 سال رہا ہوں. 3 سال میں ایک دفعہ مجھ سے پرائم منسٹر نے یہ نہیں پوچھا کہ میاں تم کو ہم نے بٹھایا, ادھر گاڑی بھی دی ہوئی ہے, دفتر بھی دی ہوا ہے, پیسے بھی دے رہے ہیں, تم نے 2 سال میں, 1 سال میں, 3 سال میں کیا تیر مارا ہے؟ not even once. آپ ایک اور کام کریں. یہ جو ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں, یہ وہ انٹرم دور میں بھی پرائم منسٹر تھے. آپ ان کا ریکارڈ نکال لیں کہ یہ اس ٹائم کے دوران 4 سال یا 3 سال جتنے بھی ہو گئے, کتنی دفعہ یہ کے پی گئے ہیں اور کتنی دفعہ ملک سے باہر گئے ہیں. آپ چیئرمین پی سی بی کا ریکارڈ نکال لیں کہ وہ کتنی دفعہ پشاور گئے ہیں, کے پی گئے ہیں, بلوچستان گئے ہیں جہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہوں. So I will sum it up with just one word: political ownership.
صوبے کے ساتھ آپ نے دشمنیاں شروع کی ہوئی ہیں اور وہاں پہ پرابلم ہے. پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز کی وجہ سے آپ ان کو اتنا آپ نے اپنے سے الگ کر دیا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے پروونس کو کہ وہ بات ہی نہیں سنتے آپ کی. فار گاڈ سیک یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, ورنہ 25-24 سے زیادہ خطرناک تھا اور 26-25 سے زیادہ خطرناک ہوگا. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. گو ٹو دا پروونس, ٹاک ٹو دیم. یہ کیا بات ہے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی اور نہ ان کو. وہ کہتے ہیں پروونس بات نہیں کر رہا, وہ کہتے ہیں پروونس بات نہیں کر رہا, پروونس والے کہتے ہیں کہ ہم اسٹریٹجی سے اگری نہیں کرتے. مالک صاحب جسٹ ون مور. 73 کا کانسٹیٹیوشن جب بن رہا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو جھولی پھیلا پھیلا کے لوگوں کے پاس گئے تھے کہ آ جاؤ اس کو کنسنسس ڈاکومنٹ بناتے ہیں. وہ وقت آج کا وقت, آپ جھولی پھیلا کے ان کے پاس جائیں, آپ اپنا کاندھا نیچے کر کے ان کے پاس جائیں, برنگ دم انٹو دی لوپ. وہ پاگل تو نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں گے اور وہ نہیں آئیں گے. ہاں اگر آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ کبھی اسلام آباد آؤ نا سرما لگا کے, تو آبویسلی وہ تو نہیں آئے. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں before you talk to the enemy at least start talking between yourselves. احسان صاحب بہت شکریہ آپ کا. بالکل افتخار.